مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، ناطق وحی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں۔ 4019 نمبر حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی۔ آپ سنن ابن ماجہ کی 4019 نمبر حدیث دیکھ لیں کھول کر۔ کہتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ لوگو، جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی والے کام فروغ پا جائیں، حتی یعلنوا بها، حتیٰ کہ لوگ بے حیائی کے امور کو، معاملات کو اعلانیہ کرنے لگ جائیں، تو پروردگار سزا ضرور دے گا دنیا میں۔ کیا سزا ملے گی؟ کون سا عذاب ان پر مسلط ہوگا؟ الا فشا فیہم الطاعون، ایسے لوگوں کے اندر طاعون کی وبا پھیل جائے گی۔ طاعون کی وبا پھیل جائے گی۔ یہ طاعون ایک وائرس ہے، جس طرح کا وائرس آج کل پھیلا ہوا ہے نا دنیا میں، 150 کے لگ بھگ دنیا کے ملک اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ 5000 سے زیادہ جانیں اس وائرس کا شکار ہو کے اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور یہ پھیلتا جا رہا ہے دنیا میں۔ الا فشا فیہم الطاعون، وہ بھی وائرس ہے، یہ بھی وائرس ہے۔ اس سے بھی بڑی موتیں ہوتی تھی، اس سے بھی بڑی موتیں ہو رہی ہیں دنیا میں۔ والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور ایسی ایسی بیماریاں، لا علاج بیماریاں، اللہ ان کی سزا دے گا ایسے لوگوں کو، ایسے افراد کو جن کے معاشروں میں بے حیائی والے کام اعلانیہ اور عام ہونے لگ جائیں گے، کہ ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو بیماریاں انہوں نے اپنے گزرے ہوئے بزرگوں میں کبھی ان بیماریوں کا نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ وہ بیماری کبھی سنی نہیں ہوگی پہلے لوگوں میں کہ ایسی بھی کوئی بیماری تھی۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ، یہ ایڈز کی بیماری کا کبھی سنا تھا دنیا میں کسی نے پہلے تاریخ میں؟ اللہ اکبر، یہ ہیپاٹائٹس کی بیماریاں تھیں پہلے؟ سنی تھی اسلاف کے اندر کہ فلاں ہیپاٹائٹس کی وجہ سے دنیا میں چلا گیا؟ امام الانبیاء نے کہا جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی، وہ اعلانیہ بے حیائی کا ارتکاب کریں گے، تو آسمانوں والا رب دنیا میں ضرور ان پر طاعون اور اس جیسی دوسری وبائیں آسمانوں والا رب نازل کرے گا، اور ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا جو بیماریاں کبھی انہوں نے تاریخ میں نہ پڑھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی اپنے سابقہ بزرگوں میں۔ اور فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو لوگ ماپ تول میں کمی کریں گے، ماپ تول میں خرابی پیدا کر دیں گے، لینے دینے کے پیمانے ان کے بدل جائیں گے، اوپر کچھ لکھا ہوگا اندر وہ وزن پورا نہیں ہوگا، پیکٹ کے اوپر کچھ لکھ دیتے ہیں اندر وزن پورا نہیں ہوتا اس کے مطابق، جب یہ معاملات عام ہو جائیں گے، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، تو پروردگار ان کو قحط سالی کی سزا دے گا، وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ، اور ان کو مہنگائی کی سزا دے گا، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جو حکمران ہیں ان کو ان کے ظلم کا نشانہ بنائے گا، ان کو، وہ ان پر ظلم کریں گے۔ جب کسی قوم کے اندر ماپ تول میں کمی آ جاتی ہے، پیمانے بدل جاتے ہیں لینے دینے کے، خرابی واقعہ ہو جاتی ہے معاملات میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 3 عذاب آتے ہیں، 3 عذاب امام الانبیاء نے کہا۔ بسنینہ قحط سالی آتی ہے،
بھوک ناچنے لگ جاتی ہے معاشروں میں، وہ شدت المعونت، مہنگائی کا سیلاب اور طوفان آتا ہے، وہ جور سلطان علیہم، اور حکمران ان کے ظلم کا شکار بنتے ہیں لوگ، یہ رب کی طرف سے عذاب ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے ماب تول کا لحاظ نہیں کرتے، جو طریقہ اسلام نے بتایا اس پر قائم نہیں رہتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ جو قوم اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اموال میں سے رب کا حق نکالنا چھوڑ دیتی ہے، وہ اپنے اموال میں سے اللہ کا حق نکالنے سے رک جاتے ہیں، نہیں نکالتے، ڈنڈی مارتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے رب کے اموال کا رب کو دینے کے لیے، رب العالمین ان سے بارشوں کو روک لیتا ہے۔ اللہ مونع القطرہ من السماء، وہ بارشوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر چوپائے اور جانور اللہ کی زمین پر نہ ہوں تو رب العالمین کبھی بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسائے۔ یہ جو بارشیں آسمانوں والا رب نازل کر دیتا ہے، آسمانوں سے اترتی ہیں، یہ تو ان جانوروں کے صدقے رب ان کے لیے نازل کرتے ہیں، اس وجہ سے لوگ بھی مستفید اس سے ہو جاتے ہیں۔ اگر لوگ اکثریت ان کی وہ اللہ رب العالمین کا حق رب کے دیے ہوئے اموال میں سے ادا کرنے سے رک جائیں گے تو پروردگار یہ سزا دے گا کہ بارشیں ان سے روک لے گا، ضرورت کے وقت بارشیں نہیں ہوگی۔ اور فرمایا اللہ اکبر وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، یہ چوتھی بات ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا 5 چیزیں، چوتھی بات کیا ہے؟ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَيَأْخُذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ جب لوگ کلمہ پڑھنے والے، مومن مسلمان کہلانے والے، اللہ کو رب ماننے والے، قرآن کو اللہ کی مقدس پاک کتاب سمجھنے والے، جب یہ لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑیں گے، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو پامال کرے گی، توڑے گی، ان عہدوں کا پاس نہیں کرے گی، ان عہدوں کو نہیں نبھائے گی، ہوگا کیا؟ سلط اللہ علیہم عدواً من غیرہم، پروردگار ان پر بیرونی دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ فَيَأْخُذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ ان کی ممتلکات کے بعض حصوں پر قابض ہو جائیں گے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔